حي على الفلاح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے تھے اور اتنا اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے سنتے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت سنتے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کسی جانور پر جا رہے تھے تو آپ کے کانوں میں آواز آئی، کوئی شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کے نہیں۔ آج اگر ہم فارغ ہیں، بازار میں جا رہے ہیں تو ہم گانے گاتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے زبان پر گانے ترنم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے موبائل میں وہ گانے چلے ہوتے ہیں اور اپنے دنیا کو بھول بیٹھے ہیں۔ ساری دنیا سے ہم ناطا توڑ کر اس گانے کی طرف ایسا محو ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد اس نے کیا رکھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ جب چلا کرتے تھے، گلیوں میں جاتے، کام کاج کے لیے جاتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہم گانے گانے کرتے ہیں، آج ہم گانے گاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب آواز آئی کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور الفاظ کون تھے؟ ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ وہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو ہٹا دے، اس کو دفع کر دے۔ جب یہ آیا مبارکہ ان کے کان میں بڑے خوف سے تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن جب وہ سنتے ہیں تو خشیت الہی کا یہ غلبہ ہوتا ہے کہ آپ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی سنتے جائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان اللہ کے خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے، جب انسان اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتی ہیں جس طرح درخت کے پتوں کو ملانے سے ٹہنی کو پتے جھڑتی ہیں، اس انسان کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ عمر کو کسی عجیب سی مخلوق کا نام نہیں ہے، وہی عمر ہم جیسے انسان، ان کے باپ کا نام خطاب ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے نہیں ڈرتے تھے۔ قیصر کسریٰ کی سلطنت، بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں ان کے نام سے کانپ جایا کرتی تھی کہ خلیفہ تو مسلمین بھی ہے، مومنوں کا، مسلمانوں کا ایک بادشاہ عمر بھی ہے۔ لوگ ان سے اس وجہ سے نہیں ڈرتے تھے کہ ان کا جناب بہت بڑا کوئی دربار لگا ہوگا، عالیشان تاج ان کے سر پر ہوگا، یا عالیشان انہوں نے کوئی کپڑے پہنے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے وہ لباس جو پہنا کرتے تھے ایسا بھی لباس ہے جس پر 36 پیوند لگے ہوا کرتے تھے، 36 جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، اس کو سلائی کیا ہوا ہے۔ ایک دو جگہ کی بات نہیں کر رہا، 36 جگہ کی بات کر رہا۔ اب ایسا حکمران ہو گئے کہ جس کی خوف کی وجہ سے لوگ 22 لاکھ مربع میل تک کانپتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ عمر ہے کہیں اس کی فوج ہمارے پاس تو نہیں آ رہی۔ تو لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ وہ عمر خدا سے ڈرتا ہے، وہ ساری سلطنت اس عمر سے ڈرتی ہے۔ اس عمر کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دل میں اس عمر کا خوف بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اب فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ باہر سلطنت سے رات کو یا کہیں چکر لگا کر واپس جب آتے تھے نا تو انہوں نے اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا ہوا تھا، ایک چابک رکھا ہوا تھا مارنے کے لیے۔ وہ آ کر اپنے پاؤں پر مارتے اور اپنی کمر پر مارا کرتے تھے۔
جب آخری لمحات آئے، دنیا سے جانے لگے، تو لوگوں نے جب نہلانا چاہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمر پر یہ کوڑوں کے وہ چاقوں کے نشان کس طرح تھے؟ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، ان کو کس نے ایسا کیا ہوگا، کس نے مارا ہوگا؟ یہ پاؤں پر نشان کس وجہ سے ہے؟ یہ کمر پر لگے چاقوں کے نشان کس وجہ سے ہے؟ ایسا کون کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے صاحبزادے رونے لگتی ہیں، حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، میرے باپ کو کسی نے نہیں مارا ہے، میرا باپ کسی سے مار کھانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے باپ کا یہ کام تھا، جب باہر سے گھوم کر سلطنت سے واپس آتا تھا تو اپنے پاؤں پر وہ چابک سے مارا کرتا اور دیکھتا کہتا، اے عمر تو اس قابل ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ بنا جائے؟ تو اس قابل ہے؟ رب کی بارگاہ میں تمہیں حاضر نہیں ہوتا؟ وہ عمر اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہا کرتے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہ تو ان مسلمانوں کا امیر لوگ تجھے کہتی ہیں، امیر المومنین ہے، مومنین کا وہ امیر بنا پھرتا ہے، کیا رب کی بارگاہ میں تجھے حاضر نہیں ہونا؟ وہ عمر کی بات کر رہا کہ جب واپس آتے تھے پوچھا کرتے تھے کہ بتا تیری سلطنت میں کہیں کوئی ایسا تو نہیں جس کی وجہ سے تجھے رب کی بارگاہ میں جواب دینا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت آیا ہے تو آپ رو رہی ہیں، لوگوں نے پوچھا حضرت رو کیوں رہی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا، موت سے نہیں ڈر رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اس حال میں جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں راضی ہے۔ وہ صحابہ جانتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام بیٹھے بیٹھے فرما دیتے تھے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ محبوب ان کو دنیا میں عطا کروا چکے تھے، لیکن ان کی خشیت الہی کا یہ عادت تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے تنکا اٹھاتے کہتے ہیں کہ کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا اور مجھ سے اس بارگاہ میں حاضر نہ ہونا پڑتا، کوئی قابل چیز ذکر نہ ہوتا تو لوگ مجھے ذکر نہ کرتے، میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، مجھے اس بارگاہ میں نہ جانا پڑتا، اس بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑتا، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا۔ وہ عمر جن کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے باپ میں نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔